کی اس ادبی نشست کے صدر محترم محمد رفیع انصاری صاحب، ہمارے بزرگ جان عالم رہبر صاحب، شفیع مکری صاحب، آج کے اس پروگرام میں میر تقی میر اور سودا کی غزلوں پر کی تشریح پیش کرنے والے مہمانان کرام، حاضرین، السلام علیکم۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ بلال سر نے مجھے اس بری طرح سے ڈانٹا کہ افتتاحی کلمات آپ کو کہنے ہیں، تو میں انکار نہیں کر سکا، یہ میرے بس کا کام ہے نہیں۔ جن شعراء کا کلام یہاں آج جس کی تشریح پیش کی جائے گی، ان شعراء کو جب میں پڑھتا ہوں، مجھ جیسا کم علم، تو چند ہی کچھ اشعار ہوتے ہیں جن کا معنی مطلب تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا ہے، باقی تو سمجھ میں آتا نہیں۔ اب ایسے کم علم کے ذمے انہوں نے افتتاحی کلمات کی ذمہ داری دے دی ہے، تو وہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ میں بہرحال بھیونڈی کی جو ادبی سرگرمیاں دیکھی ہیں میں نے، یہاں ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے، میرے ہوش میں مطلب بچپنے میں بزم صبح ادب کا قیام عمل میں آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ کوئی پہلی بزم تھی جو باقاعدہ منظم پیمانے پہ کام کرتی تھی شعر و ادب کے میدان میں۔ تمام بزرگ جو اس زمانے کے تھے، غرقاب صاحب، راہی صاحب، شفق صاحب، یہ تمام لوگ اس میں شریک تھے۔ پھر بزم مدینہ کے زیر اہتمام بھی نشستیں ہوتی تھی، ادبی نشستیں۔ اس کے بعد بشیر نظر صاحب بزم اردو کے نام سے نشستیں منعقد کرتے تھے۔ پھر گلشن نازاں کا قیام عمل میں آ گیا، گلشن نازاں سے۔ اس کے بعد ایک اور بزم سامنے آئی، وہ بزم شابر گلشن آبادی۔ ان تمام بزموں کی جانب سے ہر ماہ بزم مساوات، ماہانہ بزم مساوات کی بھی سرگرمیاں قابل ذکر ہیں اردو کے ادب میں۔ تو ماہانہ شعری نشستیں ہوتی تھیں۔ تو اس زمانے میں نئے تھے ہم لوگ، تو اس میدان میں آئے تھے، تو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ان نشستوں کے ذریعے ملا تھا۔ اور ادبی دنیا سے تھوڑا سا بھیونڈی کے ہمارا رابطہ ہو گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ادبی نشستیں جو ہیں اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ گلشن نازاں کی پہلے بند ہو گئی، اس کے بعد وہ صابر گلشن آبادی والی بزم کی نشست پابندی سے ہوتی تھی، ساز الہ آبادی صاحب کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی بند ہو گئی۔ جہاں تک مجھے علم ہے، ابھی فی الحال پچھلے 1.5-2 برسوں سے بھیونڈی میں اس طرح کی کوئی ادبی نشست کہیں ہو نہیں رہی ہے۔ اگر ہو رہی ہوگی تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اور اس ماحول میں اگر بلال سر، ملک سر اور فہیم سر وغیرہ نے اس طرح کی محفلوں کا آغاز کیا ہے، تو یہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی نشستوں کا سلسلہ مسلسل چلتا رہے، آگے بڑھے۔ اس کو اور تھوڑا وسیع بھی کیا جائے آگے چل کے، اگر بلال سر وغیرہ ہمت کریں تو ہم سارے لوگ مل کے ان کے ساتھ کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور تھوڑا وسعت دیں گے، شہر کے اور لوگوں کو جوڑیں گے، نوجوانوں کو جوڑیں گے، طالب علموں کو جوڑیں گے، تو یقیناً اس نشست کا بہت فائدہ پہنچے گا اردو سیکھنے سمجھنے والوں کے لیے۔ میں اپنی جانب سے ایک بار پھر منتظمین کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ اپنے افتتاحی کلمات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔